يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے اور ان کا اجر بیان فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. تو آج اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قرآن پاک ہے نا، یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جس نے صرف نماز یا روزے کا بیان نہیں کیا بلکہ زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ قیامت تک جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنا حل پیش کرتا ہے. زندگی کی ہر گزرگاہ کے بارے میں، زندگی کے ہر معاملے میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں مل جاتی ہے، تو اگر نہیں تو ہم بھٹک جائیں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دین کو مائنس کر کے زندگی گزاریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ ہمارا دین فطرت ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بڑے بڑے مذاہب ادیان پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن دین وہی ہے جو اس وحدہ لا شریک نے بنایا ہے. قانون وہی ہے جو اس وحدہ لا شریک نے بنایا ہے. اب چند دن کے لیے تو اپنی ذات کی خاطر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے قل هو اللہ احد. کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، قرآن پاک سب سے بڑی حقیقت ہے. اس سے آپ اس کو مائنس کر کے آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. چند دن گزر جائیں گے، چند گھڑیاں گزر جائیں گی. اس لیے اس حقیقت کو اپنائے رکھیں. یہی کام آنی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی ہمارا رستہ ہے. اسی پر ہم نے چل کر جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، اور کوئی رستہ نہیں ہے. تو میں نے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. چند باتیں اس حوالے سے کہ ایک مجاہد کا مقام، ایک سپاہی، ایک فوجی کا مقام، ایک پہرے دار کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے. قرآن پڑھ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. بے شک وہ لوگ ایمان والے جنہوں نے خرید لیا ہے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے عوض. اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنا مال دے دیا ہے، اور کیا خرید لیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ انہیں جنت مل جائے، انہیں جنت مل جائے. وہ کون ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ،
وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون پس وہ قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، یعنی مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ یہ سودا کیا اللہ سے، یہ اللہ جان لے لے، مال لے لے، ہمیں اپنی رضا دے دے، ہمیں اپنی رضا دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعدن علی حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے، جو اس کی بارگاہ میں مال بھی دیتا ہے، جان بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دیتا ہے، اپنی رضا بھی دیتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں شہداء احد کے بارے میں آپ کو چند واقعات، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ شہداء سے اور مجاہدین اسلام سے کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اے محبوب، آپ کی امت کا ہر بندہ جب فوت ہو جائے نا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، اسے کفن بھی پہنایا جائے گا، اسے جو ہے وہ جسم کو صاف بھی کیا جائے گا، لیکن جو میری راہ میں کٹ جائے، جو شہید ہو جائے، اس کے لباس کو چینج نہیں کیا جائے گا، اس کے خون کو بھی صاف نہیں کیا جائے گا، اس کے اسلحے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند ہے۔ کیونکہ شہید قوم کی حیات ہوتا ہے، شہید قوموں کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس کا وہی حالت میں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کٹتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ باقی ہر بندے کو علیحدہ کفن کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ چیز فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے نا مجاہدین کی، یہ انجیل میں بیان فرمائی ہے، تورات میں بھی بیان فرمائی ہے، قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، پس جو بندہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا، اے محبوب انہیں خوشخبری دے دو، انہیں خوشخبری دے دو۔ اور ایک معنی ہے فَاسْتَبْشِرُوا، ایسے لوگ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، جو مجاہد ہیں، وہ خوشیاں منائیں۔ وہ کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ کس بات پر؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بات پر جو سودا انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے، جو سودا انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مجاہد کا اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا اور وہاں سے رضا کا سرٹیفکیٹ مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیہ کریمہ جو ہے وہ مجاہدین کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا یا ایھا الناس، تو اسے سارے مراد ہوتے ہیں، خاص بھی عام بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر اپنے مراد ہوتے ہیں، سارے نہیں۔ صرف ایمان والے مراد ہوتے ہیں، سارے نہیں، صرف ایمان والے۔ اے وہ لوگوں جو میرے اور میرے رسول پر ایمان لائے ہو، یہ میری بات صرف تمہارے لیے، میری بات صرف تمہارے لیے ہے۔ فرمایا حل ادلکم علی تجارت، اے محبوب نے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو میں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں تنجیکم من عذاب العلیم، جو انہیں عذاب سے بچا لے۔ اے ایمان والو، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں، ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں میری ناراضگی سے، میرے عذاب سے بچا لے، یا اللہ بتا دے، ایسا نسخہ بتا دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تؤمنوا باللہ، مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولہ، ورسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ خطاب کن کو ہے؟ جو پہلے ایمان لا چکے، ایمان والوں کو خطاب ہے نا۔ یہ ایسے جو بندہ نماز پڑھتا ہو، میں ایسے کہوں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو مجھے کہہ سکتا ہے شاہ صاحب میں تو آئے نماز پڑھنے ہوں، آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ یہاں خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو، جو پہلے ہی اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ انہیں پھر کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اللہ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اس کی محدثین نے بہت سی وجہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کس کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی کی تجارت بتائی ہے یا رب العالمین۔ یہ ایمان والوں کی خطاب ہے جو پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو لیکن ابھی تم نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ ایمان کے دیکھیں ایک بندہ ہے، اس نے نماز پڑھی ہے تو باہر جا کے وہ کوئی غلط کام کرے تو سمجھانے والے اسے یہی کہے گا، اوے نماز بھی پڑھنا ہے تے بھی کام کرنا ہے، نماز صحیح پڑھیا کر، نماز صحیح پڑھا کرو، یعنی نماز کا تقاضا پورا نہ ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ فرمایا یہ تمہاری تجارت ہے اور تم کیا ہوگا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صلہ کیا دے گا، یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم، تمہیں داخل کر دے گا جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے۔ تو جہاد اور مجاہد کے متعلق اسلام نے کیا فضیلت، کیا مقام، بہت ساری آیات ہیں۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور آج کا ایک پیغام دینے کے لیے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے، آپ کے پلے کو چیز پڑ جائے کہ یہ جو مجاہد ہوتے ہیں، یہ جو فوجی ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اسلام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو فرمایا ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انا اور اپنی ضد کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ کیا گرانے والوں نے مسجدیں نہیں گرا دی، خانہ کعبہ پر چڑھائیاں نہیں کر دی، یزید نے خانہ کعبہ کو آگ نہیں لگوا دی؟ تو کیا ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ کدھر تھا؟ کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ اللہ تو تھا نا، پھر کعبے کو آگ کیوں لگ گئی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے ایمان اور تمہارے اندر کی گندگی کا یہ حال ہے کہ میرے گھر کو آگ لگا دی۔ بچانے والا بچا سکتا ہے، کیوں نہیں بچا سکتا؟ بچا سکتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ پر اعتراض کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم پر چھوڑی ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ بہرحال بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کا ذہن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور کے صحابی، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمال افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، افضل عمل یہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرنا یہ ہر بندے کے ذمے یا ہر بندے کے حصے میں نہیں آتا، جو اس کا شوق رہتا ہے اس کے ذمے آتا ہے۔ یہ جہاد کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا الحج مبرور، اللہ کی راہ میں حج کرنا، کیونکہ ایام حج بھی آ رہے ہیں، تو یہ حج کرنا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کٹ مرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں میدان احد میں تشریف لے جاتے تھے؟ تاکہ میری امت ان شہداء کو بھول نہ جائے۔ صرف وہی ان صحابہ کو یاد نہ رکھے جو صرف نماز پڑھتے رہے یا شہید نہیں ہوئے، میرے غلام، میری آنے والے امتی ان شہداء کو یاد رکھیں جن کے جسم کاٹ دیے گئے، جن کے ناک کاٹ دیے گئے، جن کے جو ہے وہ ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا، جن کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میری قوم، میری امت، آنے والے غلام اس بات کو بھول جانے، اس لیے حضور ہر مہینے شہداء احد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سلام پیش کرتے۔
آنے والے بھول نہ جائیں، آنے والے یہ شہداء، مجاہدین، اللہ کی راہ میں کٹنے والے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اگر نہ بتائیں گے بھول جائیں گے لوگ۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ ملک، یہ ہمیں ایسے نہیں مل گیا۔ پتہ نہیں کتنی کتنی عزتیں پامال ہوئی ہیں، کتنے کتنے لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہماری ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ انہیں لکھا کہ جب میں پاکستان بن رہا تھا تو میں ہندوستان سے چلی تو میرے ساتھ میرے خاندان کے 40-50 افراد تھے، لیکن جب میں پاکستان پہنچی تو سوائے میرے کوئی نہیں بچا، سارے کاٹے گئے، سارے ختم ہو۔ اب ہم جو ہیں، جو بنے بنائے پر بیٹھ گئے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، انہیں کیا پتہ پاکستان کیسے بنا تھا، یہ پاکستان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اساس سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ قائد اعظم نے کتنی محنت فرمائی تھی، علامہ اقبال نے کون سا تصور پیش کیا تھا۔ یہ لیڈر تو ان کی جوتیوں کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ لیڈر ان کی جوتیوں کے نوک کے برابر بھی نہیں۔ علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے نا، تو وائسرائے ملنے کے لیے آیا، تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، بتایا گیا وائسرائے آیا، آپ نے فرمایا مجھے اٹھ کر بٹھا دو۔ آپ نے وہ جو غلام تھا نا نوکر، اسے کہا کہ ایک چڑی ٹینس تم لے لو اور آؤ کھیلتے ہیں، کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا، تو خادم نے پوچھا جناب یہ عجیب معاملہ آپ نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ فرمایا ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا نا کہ محمد علی بیمار ہے تو یہ فیصلہ آگے کر دے گا، دشمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر یہ پتہ ہو نا تو کبھی بھی ہم ان کے گھر کو جلائیں نہ۔ ہم کہاں بھٹک گئے ہیں، ہماری سوچ کہاں چلی گئی، ہم کدھر بھٹک گئے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہیں سارے مل کر بھی قائد اعظم کی جوتی کے نیچے جو گندگی ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو شہید کے بارے میں بتا رہا تھا میرے دوستو، یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں آپ کو سمجھائے گا، یہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں۔ حضور نے فرمایا ان شہداء کو یاد رکھنا، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی گردن کٹ گئی، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا حج مبرور۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سواہ من المنازل۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا 1000 دن کی نیکیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک جو بندہ وہ ہماری جو سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ایک دن کھڑا ہونا ہمارے 1000 دن کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ بھئی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی کھڑا ہے تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو کشمیر سے جا کے پوچھیں جن کا پہرے دار کوئی نہیں ہے، یہ فلسطین سے جا کے پوچھیں جن کا پہرے دار کوئی نہیں ہے۔ دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ایک آزادی، دوسرا رزق۔ اللہ جب یہ چھین لے تو واپس نہیں کرتا، اس کی قدر کیا کریں، اپنے محافظوں کی قدر کیا کریں۔ تو فرمایا وہ 1000 دن سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضرت فضالہ بن عبید وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل میت یختم علی عملہ، ہر میت کا عمل اس کے مرنے کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا، مرنے کے ساتھ ختم، روزہ رکھتا تھا، مرنے کے ساتھ ختم، حج کرتا تھا، مرنے کے ساتھ ختم، زکوٰۃ دیتا تھا، مرنے کے ساتھ ختم، یہ سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن الا مرابط فی سبیل اللہ، لیکن وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں سرحد کا پہرا دیتا ہے، اس کا اجر ختم نہیں ہوتا، اس کا اجر
ختم نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا یہ جو پہرے داری کا ثواب ہے قیامت تک اس کی قبر میں بڑھتا رہتا ہے، اس کا عمل یہ بڑھتا رہتا ہے. وہ بندہ، وہ پہرے دار، وہ جو ہمارے محافظ ہیں افواج پاکستان، ان کا یہ عمل مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے. باقی سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتے. حضور کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار کوئی اس کا نیک عمل میرے سامنے پیش کرو. یا رسول اللہ ہم ایک دفعہ جہاد پر گئے تھے تو اس نے ایک رات پہرا دیا تھا، اس فوج کا پہرا دیا تھا، یہ رات کو جاگتا رہا. فرمایا اس کی بخشش کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے، اس کے بخشش کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ شاہ صاحب جو ہے یہ تقریر فرما رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ میرے دوستو مجھے 2-4 منٹ ذرا زیادہ دیجیے گا. میں ایک میسج اس جمعہ کے مقام میں اس جو بات میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہم لوگ اتنے غیر ذمہ دار اور اتنے وطن سے غیر محب ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، ہمارے اخلاقی رویے کیا ہونے چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. میں اس جمعہ کے موقع پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیں سیاست اپنی جگہ، ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کریں، وہ ہر بندے کا حق. میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں اس سے بڑھ کر ہیں، ہمارے لیڈروں سے بڑھ کر ہے. وہ ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی، ہمیں سوچنی ہوگی. یہ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ویسے یہ افراتفری کا عالم ہے، ہمارے ملک میں 9 مئی کو بہت سے عجیب معاملات ہوئے. ہمارے نوجوان بھول گئے کہ قائد اعظم کا گھر اس کی کیا اہمیت ہے، جلا دیا. کور کمانڈر صاحب کا گھر جلا دیا. کرنل شیرہاں کا مجسمہ جس کے بارے میں ہندو نے لکھا تھا، اتنی بہادری سے یہ شعر لڑا تھا، فرمایا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کو نشان حیدر دے، اس کے مجسمے کو جلا دیا. وہ MM عالم کا جہاز جس پر بیٹھ کے اس نے دشمن کے 5 یا 9 جہازوں کو گرا دیا، وہ جلا دیا. یہ ہم قوم کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ آپ اپنی سیاست، اپنی سڑکوں تک، اپنے جلسوں تک، اپنی محافل تک، اپنی جو آپ کو ایک اجازت ہے وہ پرامن طریقے سے ضرور کریں. یہ ہر بندے کا اپنی پارٹی کا حق ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آڑ میں کہیں ہم اپنی املاک کو، اپنی افواج کو، اپنے ملک کو نقصان تو نہیں دے رہے. ہماری پاکستانی قوم اتنی جذباتی ہے کہ قرآن پاک کی توہین انگلینڈ میں ہوتی ہے اور دکانیں ہم اپنے ملک کی جلاتے ہیں. یہ قرآن سے محبت نہیں ہے. قرآن اگر ادھر جلا ہے تم اپنے ایک بچے کو حفظ کے لیے وقف کر دو، یہ قرآن سے محبت. اپنے دکانوں کو جلانا، اپنے سپاہ کو، کوئی بھی ہمارے ملک کے جو قانونی ادارے ہیں، جو سپاہ ہیں، جو افواج ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ نہ ہو تو پتہ ہے کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے، ان سے پوچھیں جا کے. یہی تو چیز دشمنوں کو کھٹکتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو جس سے دشمن خوش ہوتا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. میں آپ کو بھی، اپنے نوجوان دوستوں کو بھی یہ میسج اس جمعہ کے موقع پر دینا چاہتا ہوں. یہ ملک پاکستان کی ہر وہ چیز جو ہمارے اسلاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے. ہمارے وہ لیڈر جنہوں نے پاکستان بنایا، اپنی جانیں قربان کی، ان کی ہر چیز ہمارے لیے قیمتی ہے. ان کی حفاظت کریں. یہ فوج پاکستان، ہم ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں، بھرپور طریقے کے ساتھ، کہ جنہوں نے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں ان افواج کی وجہ سے بیٹھے.
اور آپ نے انہی کی وجہ سے خدا کی قسم میں بڑا ہی بوجھل ہوا کہ یار یہ کیسا وقت ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہاں وہ کھڑے کیوں نہیں تھے, وہاں یہ کیوں نہیں تھا, وہاں یہ کیوں نہیں تھا. سبحان اللہ, کعبے کو اگر غلاف جلایا گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب کدھر تھا؟ یہ ہماری ایک بد فطری, ہماری یہ ایک اندر کی گندگی ہے. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو, مسجد کا احترام کرنا سب پر فرض ہے جی. اگر مسجد میں کوئی چوری کر لے تو ہر وقت گن مین تو کھڑا نہیں ہوتا, تو کوئی کہہ سکتا نجوم مسجد کے کدھر تھے انتظامیہ والے؟ یہ اس چور کا قصور ہے جس کے دل میں مسجد کے بارے میں حیا ہی نہیں. اس لیے میرے دوستو, ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یار ہم کدھر کھڑے, کوئی کھڑا ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھو کہ اس چیز کی نسبت کدھر ہے. تو ہم اس جمعہ کے موقع پر میں تمام دوستوں کو یہ پیغام دیتا ہوں, یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں, شہدائے افواج پاکستان ہماری جان ہیں. وہ شہداء جنہوں نے ہمارے سرحدوں کے پہرے دیے ہیں وہ ہماری جان ہیں, ہماری عزت ہیں, ہمارا وقار ہیں. ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کیجئے کہ اللہ کی ناراضگی آ جائے. جو قوم اپنے شہداء کی قدر نہیں کرتی وہ قوم تباہ ہو جاتی. اس لیے سیاست اپنی اپنی جگہ, لیکن ہمارے جو کچھ اہم معاملات ہیں ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. یہ پاکستان بڑی قربانی کے ساتھ حاصل ہوا ہے. اس کے حوالے سے کبھی کوئی نازیبہ ایسے عناصر ہمارے ملک میں آ چکے ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, آج کل موبائل دور ہے, کوئی اس طرح کی ہوائی چھوڑ رہا ہے, کوئی اس طرح کی ہوائی چھوڑ رہا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ٹگے ٹگے کے لوگ اپنے اپنے تبصرے کر رہے ہیں. ان کی باتیں اپنے ذہنوں پر نہ لائیں, وہ ہماری آنے والی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی ایسا میسج آگے نہ بھیجیں جس سے ہماری افواج یا پاکستان یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بغاوت یا کوئی ایسا جملہ آگے چلا جائے جس سے دشمن خوش ہو جائے. ساری ٹھیک ہیں سارے معاملات, لیکن پاکستان, اسلام, افواج پاکستان یہ ہمارا سرمایہ ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. تو میرے دوستو, مجھے پورا یقین ہے میری بات کو, میرے میسج کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا, ایسا کوئی فسادی جو ہے وہ لوگوں میں شریک نہیں ہونا کہ جن کی نگاہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ہے, جن کا ہدف واجب پاکستان ہے, جن کا ہدف ہمارے وہ ہیرو جن کی یادگاریں ہیں ان کا ہدف ان کو تباہ کرنا ہے. کبھی بھی آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا, چاہے وہ کوئی بھی ہے, جس سے ملک کو, ہمارے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے. ان کے پیچھے آپ نے نہیں نکلنا, اس کے ساتھ نکلیں جو ہمارے وطن کے چپے چپے سے محبت کرتا ہے, جو ہمارے اداروں سے محبت کرتا ہے. تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سارے پاکستان کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں گے, نہ اٹھنے دیں گے, نہ ایسے عناصر کی ہم حمایت کریں گے جو ان کے بارے میں بری نگاہ رکھتا ہے. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے, افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ میں کچھ جمعہ پڑھا, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کا نعرہ لگاؤں, اپنے وطن کا نعرہ لگاؤں. آپ سب نے اس چیز کا ثبوت دینا ہے, اپنے ذہنوں میں اپنے دوستوں کو یہ بات شیئر کرنی ہے کہ نہیں یار, اس چیز کو اکھاڑنے سے میرے وطن کی توہین ہوتی ہے, اس چیز کو ٹھڈا مارنے سے میری افواج کی توہین ہوتی ہے. میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں صرف جساست کرنی ہے تو وہ میرا اپنا مسئلہ ہے, لیکن میں نے ہرگز ایسا کام نہیں کرنا. اپنے بازاروں کو, اپنی دکانوں کو, اپنی مساجد کو, اپنی ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا جس کو دیکھ کر دشمن خوش ہو. تو اپنے بلند آواز سے پاکستان کے بارے میں جواب دینا ہے, افواج پاکستان کے بارے میں جواب دینا ہے, تاکہ ہمارا یہ میسج جو ہے وہ, یہ ساری باتیں اللہ اس کے رسول کے لیے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کا جواب دینا ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.